میں نے ایک نظر اپنے سوئے ہوئے شوہر پر ڈالی تھی۔ آج ہفتہ تھا۔ میرا ارادہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا تھا، اپنی رات کو بہترین بنانے کا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح میرے شوہر نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم سو جاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، کل صبح بھی میری ڈیوٹی ہے، اسی لیے چھٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اگر تمہارے ساتھ رات جاگوں گا، وقت گزاروں گا اور تمہارے ساتھ تعلقات قائم کروں گا تو صبح مجھے دیر ہو جائے گی، اور تم جانتی ہو کہ میں اپنی ڈیوٹی کو لے کر کتنا زیادہ سنجیدہ ہوں۔ ان کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ایک عورت صرف اپنے شوہر سے محبت مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے۔ اگر اسے یہ بھی میسر نہ ہو تو وہ عورت نہیں رہتی، بلکہ بس ایک بیکار شے کی مانند ہو جاتی ہے۔ کافی دیر تک میں ان کو دیکھتی رہی تھی اور پھر دل برداشتہ ہو کر چھت پر آ گئی تھی، مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ آج میری زندگی میں کیا بدلاؤ آنے والا ہے۔ میں کتنا بڑا قدم اٹھانے والی ہوں، میں کتنی غلط راہ پر چلنے والی ہوں۔ ابھی مجھے چھت پر کھڑے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اچانک ایک چھوٹا کنکر میری پشت پر آ کر لگا تھا۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو سامنے والی چھت پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میں مسکرائی تھی اور قدم بقدم چلتی ہوئی ریکنگ کے پاس آ گئی تھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے پوچھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا؟ اس وقت چھت پر کیوں ہو؟ یہ ہمارے پڑوسی رحمان صاحب تھے۔ اکثر اوقات گروسری کے وقت ساتھ والی مارٹ میں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ ان کی زوجہ سے بھی میری بہت اچھی سلام دعا تھی۔ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے واپس نیچے جانے لگی تو انہوں نے اچانک مجھے موبائل کی طرف اشارہ کیا تھا، اور پھر مجھے ان کی بیوی کی کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ یقیناً وہ اپنی بیوی کے نمبر سے ہی مجھے کال ملا رہے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے ان کا فون ریسیو کیا تو آگے سے جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولے تھے، لگتا ہے بھائی نے آج آپ کو کمرے سے نکال دیا اور وہ کسی اور کے ساتھ لگ گئے۔ ویسے آپ کی زندگی بھی بڑی مشکل ہے، ڈاکٹر صاحب تو آپ کو وقت ہی نہیں دیتے۔ مجھے ان کی بات کافی بری لگی تھی، مگر میں ہنس کر ٹال گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا دل کمرے میں گھبرا رہا تھا، اسی لیے باہر آ گئی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بلند و بانگ کہکا لگایا تھا اور میری بات سن کر بولے تھے، لگتا تو نہیں ہے ایسا، آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے جیسے آپ بہت اداس ہیں۔ اور رہی میری بات، ہم تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار کر آ رہے ہیں۔ اب وہ گہری نیند میں ہے اور ہم یہاں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ کی طرف یک دم میری نگاہ گئی تو میں خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی بات کا مطلب بھی میں بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ حیا سے میری گالوں پر سرخی چھا گئی تھی۔ میں نے چند لمحے انہیں دیکھا تھا اور پھر معذرت خواہ لہجے میں بولی تھی، معافی چاہتی ہوں، میں آپ سے طویل بات نہیں کر سکتی، میں کمرے میں جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ یہ بول کر میں نے فون رکھ دیا تھا۔ ان کا انداز نہ جانے کیوں مجھے عجیب لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے زیادہ بات کو تول دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، ورنہ ابھی مجھے واقعی کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں آ کر اپنے شوہر کے برابر میں لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ دل کیا کہ میں خود ان کے قریب چلی جاتی ہوں، مگر مجھے یاد تھا 3 دن پہلے خود کی خواہش کو اول رکھ کر میں نے اپنے قدم شوہر کی طرف بڑھائے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح فاہد نے مجھے منع کر دیا تھا۔ میں ابھی کچھ نہیں کرنا چاہتا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرا دل اس دن بھی ٹوٹا تھا اور آج بھی ٹوٹ گیا تھا۔ کافی دیر تک میں لیٹی انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور کب میں گہری نیند میں گئی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ میں نے چند لمحے چھت کو گھور کر گزارے تھے، اور پھر جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا میں نے چاروں طرف نگاہ گھمائی تھی۔ میرے شوہر کہیں بھی موجود نہیں تھے، وہ ہسپتال جا چکے تھے۔ پیشہ کے حساب سے وہ ڈاکٹر تھے، اور یہی بات کہہ کر ان کی زبان نہیں سکتی تھی کہ میں نے خدمت خلق کے لیے اس پیشہ کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا تو میں اپنے پیشنٹ کو وقت کب دوں گا؟ اسی لیے معافی چاہتا ہوں، میں ہسپتال جا رہا ہوں، میری ایک اہم ڈیوٹی ہے، میری ایک اہم میٹنگ ہے، مگر ان سب چیزوں میں میرا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ شادی کو 3 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن اس 3 سال کے درمیان میں نے اتنی محرومیاں دیکھ لی تھی
کہ میرا دل اب اپنے شوہر سے ہی اکتانا شروع ہو گیا تھا۔ آج میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ آج میں اپنے میکے جاؤں گی، اپنے بھائی سے ملاقات کر کے آؤں گی۔ بہت دن ہو چکے ہیں۔ یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو ملازمہ میرے لیے ناشتہ کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگی، صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو وقت سے پہلے ناشتہ پہنچا دیا جائے۔ میں دوبارہ آپ کے پاس آئی لیکن آپ سو رہی تھی۔ ابھی آئی تو دیکھا کہ آپ واش روم میں ہیں تو میں ناشتہ لے آئی۔ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے میرے آگے ناشتہ رکھا تو چند لمحے میں خاموش رہی اور پھر ایک پھیکی مسکراہٹ سے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ دور دور سے محبت جتانا بھی بھلا کوئی محبت ہوتی ہے؟ محبت تو احساس کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کرنے کا رشتہ ہے۔ لیکن میرے شوہر کو تو اس بات کا خیال ہی نہیں تھا۔ میں خود سے ہی شکوہ کر کے ناشتے کے لقمے دل مار کر حلق میں اتارنے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں ناشتہ چھوڑ دوں گی تو وہ آ کر مجھ پر غصہ کریں گے۔ جتنے بھی ملازمین ہمارے گھر میں کام کرتے تھے سب کے سب میرے شوہر کے غلام تھے۔ ہر ایک بات ان کو بتانا ان سب پر لازم تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں فوراً ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ وہاں میرے کئی لباس رکھے ہوئے تھے جو میرے شوہر نے ہی مجھے خرید کر دیے تھے، مگر کبھی انہیں دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ میں نے کئی بار ان کے سامنے پہن کر انہیں دکھایا تو وہ صرف ہاں ہوں میں جواب دے کر نظریں ہٹا لیتے تھے۔ میں نے بجھے دل سے ایک لال رنگ کی فراق نکالی تھی اور اسے پہن کر اچھا سا میک اپ کیا تھا اور جیولری ڈال کر میں باہر آ گئی تھی۔ ملازمہ نے حیران ہو کر میری جانب دیکھا تھا۔ یقیناً میں کبھی اتنا تیار ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں بولی، اگر صاحب دن کے وقت گھر آ جائیں تو انہیں بتا دینا کہ میں اپنے میکے میں ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی 100 ہدایتیں شروع ہو جائیں گی کہ وہاں جا کر اچھا کھانا کھانا، پانی صاف گلاس میں پینا، اور یہ باتیں مجھے ہی بیزار کرتی تھی۔ میں پورچ میں پہنچی تو وہاں میرے لیے پہلے ہی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو محض اشارہ کیا تھا اور اس نے میرے لیے دروازہ کھول دیا تھا اور ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی کچے علاقے میں داخل ہو چکی تھی اور مختلف راستے عبور کر کے ایک روڈ پر رک گئی تھی۔ اب آگے کا راستہ مجھے پیدل ہی طے کرنا تھا۔ میں چپ چاپ اتر گئی تھی۔ پیچھے 2 گارڈ چل رہے تھے اور میں ان کے آگے سیدھا سیدھا اپنے گھر کی طرف جاتی جا رہی تھی۔ چند گلیاں عبور کرنے کے بعد سامنے ہی ہمارا گھر تھا۔ میں نے گارڈ کو جانے کا اشارہ کر دیا تھا اور سیدھا اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہو گئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی میں نے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی بوکھلا کر دور ہوئے تھے۔ چند لمحے تو ایک ایسی حالت بیدار ہو چکی تھی جو ہم تینوں کو ہی شرمندہ کر چکی تھی، مگر پھر میں نے ہی اپنی شرمندگی کو ظاہر کیا تھا اور سر اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے سینے سے لگ کر نہ جانے کیوں مجھے اپنے باپ کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ وہ میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولا تھا، تم نے آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں، ایک کال کر دیتی۔ برآمدے میں رکھی چارپائی پر وہ مجھے بٹھاتے ہوئے بولا تو میں نے محبت سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، کیوں مجھے اپنے بھائی کے گھر آنے سے پہلے تمہاری اجازت لینی ہوگی؟ میری بات سن کر وہ کھل کر مسکرایا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں میری جان، تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آ جاؤ۔ بس اگر بتا دیتی تو میں کھانے کا انتظام ذرا اچھا کر لیتا۔ تم تو جانتی ہو نا کہ حالات کتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں، مہنگائی دن بدن عروج پر جا رہی ہے، اسی لیے جو بھی روکھی سوکھی ہوتی ہے ہم دونوں میاں بیوی کھا لیتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، جبکہ میں نے بھی بے ساختہ اپنی نظریں اٹھا کر اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ جس دن ہم اس لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لائے تھے یہ بہت کمزور سی تھی، رنگ بھی پھیکا سا تھا، مگر آج اس کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ کم تر لگنے لگا تھا۔ اس کی صحت اچھی ہو گئی تھی، چہرہ کھل رہا تھا، بال گھنے ہو گئے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو محبت دے، اس کے ساتھ زندگی کو طور طریقے سے گزارے تو لڑکی کے تو رنگ دنگ ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ حال ہی میری بھابھی کا تھا۔ میں نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا اور دھیرے سے اسے سلام کیا تھا۔
جبکہ وہ فوراً میرے لیے پانی لے آئی تھی۔ میں نے جیسے ہی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا تو میرے کان میں میرے شوہر کی آواز گونجی تھی، پانی صاف گلاس میں پیا کرو، تمہارے بھائی صفائی کا خیال بالکل نہیں رکھتے۔ مجھے ایک دم بیزاری سی ہوئی تھی اور میں نے فوراً ہی گلاس اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ میرا دل و دماغ تھوڑا بہتر ہو گیا تھا، لیکن ایک طرح سے الجھ بھی گیا تھا، جہاں آ کر میرے دل کو بہت ہی ٹھیس پہنچی تھی۔ میرا بھائی لمحہ بلمحہ اپنی بیوی کی تعریف کر رہا تھا، اس کو پیار کر رہا تھا۔ میرے سامنے ہی کئی بار وہ اس کو محبت سے دیکھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے بغل میں بیٹھ جائے اور میرے سامنے ہی شروع ہو جائے۔ بس بہن کا خیال اور میری موجودگی کے پیش نظر اس نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، مگر حالات تو ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے اب بھی وہ کچھ کر بیٹھے گا۔ تقریباً دوپہر 3 بجے کے بعد میں نے وہاں سے واپسی لی تھی اور سیدھا قریبی مارٹ پر گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرا ارادہ کچھ سامان خریدنے کا تھا تاکہ خود کو مصروف کر لوں۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اتری تو سامنے ہی رحمان صاحب مجھے کھڑے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں انہیں نظر انداز کیے مارٹ کے اندر جانا چاہتی تھی جب بھاگ کر وہ میرے قریب آ گئے تھے اور خوش دلی سے سلام کرتے ہوئے بولے تھے، کیسی ہیں بھابی جی؟ کل رات تو آپ کمرے میں ہی چلی گئی۔ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو دوبارہ کال کروں، پھر میں نے یہ سوچا کہ بھائی صاحب کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ خیر، آپ کچھ لینے آئی ہیں؟ میں ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہ رہی تھی، مگر جب کوئی شخص آپ سے اتنی پیار اور محبت سے پیش آئے تو آپ پر بھی لازم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جی بس کچھ سامان خریدنا تھا، آپ ٹھیک ہیں اور آپ کی بیگم؟ یہ کہتے ہی میں مارٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اب چلے جائیں گے، مگر وہ میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے جیسے ہی ایک پیکٹ اوپری طرف سے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ فوراً آگے آ گئے تھے اور وہ سامان اٹھا کر انہوں نے میری ٹرالی میں رکھ دیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میری ٹرالی تھامتے ہوئے بولے تھے، ہاں میری بیگم بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کا بس نہیں چلتا، ہر وقت مجھے اپنے سامنے بٹھائے رکھے اور میری فکر میں ہلکان ہوتی رہی۔ بعض اوقات تو میں ان کی اس عادت سے تنگ آ جاتا ہوں، جبھی تو بھاگ کر میں مارٹ میں آ گیا، ورنہ ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہی آنا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ ہر عورت ہی ایک جیسی ہوتی ہے، یہ خیال آتے ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، ویسے آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن آپ کی یہ مسکراہٹ ہمارا دل گھائل کر چکی ہے۔ میں تو ان کی بات سن کر ہی سہم گئی تھی۔ میں نے چاروں طرف نگاہ گھمائی تو کوئی بھی ورکر اس طرف موجود نہیں تھا۔ میں نے ان سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ میرے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے مزید بولے، ویسے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر آپ رات کو چھت پر ہوتی ہیں، ورنہ آپ کو تو ڈاکٹر صاحب کی باہوں میں۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل کرتے اس سے پہلے ہی میں نے اپنا ہاتھ ان سے کھینچ لیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، دیکھیں رحمان صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اس طریقے کی باتیں کریں۔ کل رات بھی آپ نے بہت بیہودہ بات کی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ میں آپ کے لیے ایک غیر عورت ہوں۔ یہ بول کر میں ٹھہری نہیں تھی، بلکہ آگے بڑھ کر مارٹ سے ہی نکلتی چلی گئی تھی۔ ابھی مجھے گھر آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اچانک میرے موبائل پر بیپ ہوئی۔ میں نے موبائل چیک کیا تو سامنے رحمان صاحب کا ہی میسج آیا ہوا تھا، جس میں انہوں نے ایک بڑے پیراگراف میں مجھ سے معافی مانگی تھی۔ کچھ ایسی باتیں بھی کہی تھی جن کو پڑھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اور کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو میرے گال پر سرخی لے آئی تھی۔ نہ جاننے کیوں یہ شخص مجھے بڑا دلچسپ لگا تھا، اسی لیے میں انہیں رپلائی کرتے ہوئے بولی، معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں آپ کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اور میں مختلف لوگ ہیں، ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ میرے جواب پر انہوں نے فوراً ہی میسج کا رپلائی کیا تھا، مگر ہم دونوں میں صرف ایک بندہ خوش ہے اور وہ صرف میں ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں خوشیاں بکھیروں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے علم ہو جاتا ہے کہ آپ کتنی دکھی ہیں۔ ایک عورت کو چاہیے ہی کیا ہوتا ہے، صرف وقت، محبت اور پیار
جو مجھے معلوم ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں دیتے۔ ان کی باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے چیٹنگ کرتے رہے تھے اور میں بھی بے خیالی میں تقریباً 2 گھنٹے ان سے بات کر چکی تھی۔ انہیں اپنی زندگی کے ان پہلوؤں سے بھی آگاہ کر چکی تھی جو میرے ذاتی تھے۔ 2 گھنٹے بعد مجھے جب احساس ہوا تو میں نے موبائل رکھ دیا تھا اور چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس پورے واقعے کو 1 ہفتہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ 1 ہفتہ سے میں رحمان صاحب کے کنٹیکٹ میں تھی، ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، ان سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی، اور آج تو ہم نے ملاقات رکھی تھی۔ چھت پر رات 3 بجے مجھے معلوم تھا میرے شوہر آتے ساتھ ہی سو جائیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ میں بہت خاموشی سے چھت پر آ گئی تھی۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ میں اوپر پہنچی تو وہ سامنے ہی کھڑے ہوئے مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فون کی طرف اشارہ کیا تو میں نے فوراً انہیں کال کی تھی۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے میری کال ریسیو کر لی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، کہاں تھی آپ پیاری سی لڑکی؟ میں دھیما مسکرائی تھی اور مدھم آواز میں بولی تھی، اپنے شوہر کے پاس اور کہاں ہو سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسے تھے اور کہنے لگے، اچھا ان کے پاس تھی یا پھر ان کے پہلو میں بیٹھی؟ انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں جھلملائی تھی جب اچانک وہ بولے تھے، بے وقوف لڑکی، رونے سے کیا فائدہ؟ زندگی تو اسی کا نام ہے۔ جب کوئی محبت نہیں دے رہا تو اس کی محبت کو چھوڑ دو، اور جو محبت دے رہا ہے اس کو قبول کر لو۔ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزاریں۔ میں تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دوں جو تم چاہتی ہو۔ اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم دونوں ایسے چھت پر ملاقات کرنے کے بجائے کل ایک ہوٹل کے روم میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ بولو، آؤ گے تم مجھ سے ملنے؟ ایک لمحے کے لیے تو میں اس بات پر حیران ہوئی کہ انہیں کیسے معلوم کہ میری آنکھیں بھر آئی ہیں، مگر اگلے ہی لمحے جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر میں چند پل بالکل خاموش رہی تھی، اور پھر کچھ سوچ کر میں نے ہاں بول دی تھی اور فون رکھ کر اندر آ گئی تھی۔ میں نے آج بھی اپنے شوہر کو گھر میں آتے ہی اس بات کے لیے بولا تھا کہ آج میں آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے، میں بھی عورت ہوں، میری بھی خواہشات ہیں، مگر انہوں نے بہت آرام سے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں بہت تھک چکا ہوں، اتنا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، میں تم سے پھر کبھی تعلقات قائم کر لوں گا، مجھے معاف کر دو۔ یہ بول کر وہ لیٹ گئے تھے اور لیٹتے ہی گہری نیند میں چلے گئے تھے۔ میں کافی دیر تک صوفے پر بیٹھی انہیں ہی دیکھتی رہی تھی، اور کب میں بیٹھے بیٹھے گہری نیند میں چلی گئی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ کل اتوار تھا اور میں نے اپنے ہمسائے کے ساتھ ایک ہوٹل کے روم میں ملاقات طے کی تھی، اور ہوٹل کے روم میں ملاقات کا مطلب میں بہت اچھے سے جانتی تھی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ ایک شادی شدہ عورت تھی جسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اگلی صبح معمول کے مطابق گزری تھی۔ میں جاگی تو میرے شوہر کمرے میں نہیں تھے، ہاں لیکن اٹھتے ساتھ مجھے ناشتہ پہنچا دیا گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں ڈریسنگ روم میں گئی تو آج میں کوئی ایسا لباس پہننا چاہتی تھی جس میں میرا جسم عیاں ہو، تاکہ جو میں چاہتی ہوں وہ جلد سے جلد ہو جائے۔ میں نے چن کر اپنے لیے ایک لباس منتخب کیا تھا جو میرے جسم پر کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو ملازمہ نے آج بھی مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں محض اس پر ایک نظر ڈال کر باہر چلی گئی تھی۔ آج تو میں نے کسی ملازم کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ ڈرائیور نے جیسے ہی سیٹ سنبھالی میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ آج گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گی، کسی کو بھی میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا کہ بیگم صاحبہ کو کیا ہو چکا ہے، کیونکہ میں ایسا کبھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے رحمان صاحب نے ہوٹل کا ایڈریس بھیج دیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میرے دماغ میں بس ایک ہی خیال آیا تھا، جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ تو گناہ ہے۔ مگر میں نے فوراً ہی اپنے اس خیال کو جھٹک دیا تھا، جب میرے شوہر مجھے وقت نہیں دے سکتے تو بھلا میں کیوں ان کے لیے خود کو اور اپنی خواہشات کو ماروں۔ ابھی میں آگے بڑھتی جب اچانک میرے شوہر کی کال میرے فون پر آنے لگی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، یہ مجھے کال کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں انہیں کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ میں گھبرا گئی تھی اور گاڑی ایک طرف کو روک لی تھی۔ چند لمحے تو میرا موبائل بجتا ہی رہا تھا، لیکن پھر میں نے کچھ سوچ کر فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی کال ریسیو کی
تو آگے سے میرے شوہر کی چہکتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی، ابھی کہاں پر ہو تم؟ میں چند لمحے خاموش رہی اور پھر لفظوں کو جوڑ توڑ کر کے بولی تھی، بھائی کی طرف جا رہی تھی، راستے میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بولے تھے کہ میں تمہیں ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، تم فوراً وہاں پہنچو، آج تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ میرا دل تو کیا کہ میں اسے منع کر دوں، لیکن اگر میں انکار کر دیتی تو میرے شوہر کو شک ہو جاتا، اور میں ایسا کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی جس سے ہم دونوں کے درمیان شک جیسا رشتہ پیدا ہو۔ لمحہ بعد ہی واٹس ایپ پر لوکیشن آ چکی تھی اور میں سیدھا اس جگہ پر گاڑی کو موڑ چکی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک ادارے کے سامنے رکی تھی۔ میں گاڑی سے باہر نکلی تو سامنے بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا اور ایک بڑا سا دروازہ تھا، اور جیسے ہی میری نگاہ اس بورڈ پر گئی تو میں اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ سامنے ہی بڑے بڑے حروف میں میرا اور میرے شوہر کا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی، مگر پھر میں اپنا سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگی تو اسی پل ایک گارڈ میرے قریب آیا تھا اور سوالیہ بول رہا تھا، آپ بیگم صاحبہ ہیں؟ یعنی کہ طارق صاحب کی بیوی۔ میں نے جیسے ہی سر کو ہلکی جنبش دی تو اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا تھا اور مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دیا گیا تھا۔ میرا محض اندر قدم رکھنا تھا کہ مجھ پر پھولوں کی برسات کی گئی تھی۔ کچھ لمحہ تو میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو کر کھڑی رہ گئی تھی، اور پھر جیسے ہی میں نے نظریں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو میرے شوہر ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے میری طرف بڑھے تھے۔ کافی سارے بچے ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے، کافی خواتین تھی جو سر پر دوپٹہ پہنے ایک جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر میرے پاس آ گئے تھے اور مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ پھولوں کا گلدستہ تھماتے ہوئے بولے تھے، اس خاتون نے جتنا ساتھ میرا اس مقصد کو پورا کرنے میں دیا ہے، اتنا ساتھ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ایک بیوی کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، بہت سے نخرے ہوتے ہیں، لیکن میری بیوی نے سب پر سمجھوتا کیا، مجھے وقت دیا کہ میں اپنی منزل کے قریب جا سکوں۔ اسی لیے آج میں اس ادارے کی چابی تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنے پاکٹ سے چابی کو نکال کر مجھے تھما دیا تھا۔ میں الجھن بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر جو حقیقت انہوں نے بتائی وہ سن کر مجھے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شرمندگی کے احساس سے میری آنکھیں جھک گئی تھیں کہ میرا شوہر اتنا نیک کام کر رہا تھا اور میں اتنی گھٹیا حرکت کرنے جا رہی تھی۔ دراصل 3 سال سے یہ ایک ادارہ بنانے میں لگے ہوئے تھے جو ایک سکول تھا، جہاں وہ لاوارث بچوں کو تعلیم دینے کا کام شروع کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسی سکول میں ایک چھوٹا کلینک بھی بنایا تھا جہاں وہ روز بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور یہ سب مفت ہونا تھا۔ اسی لمحے رحمان صاحب کی کال آنے لگی تھی۔ میں نے ان کا نمبر بلاک لسٹ میں کیا تھا اور فون کاٹ کر اپنے شوہر کے ہمراہ آگے بڑھ گئی تھی۔ آج مجھے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا۔ بے شک میرے شوہر نے ایک بڑا ادارہ بنایا تھا، اتنا بڑا خواب انہوں نے پورا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی مجھے پیسوں کی کمی نہیں کی تھی، میری کسی خواہشات کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ خود کا وقت مجھے نہیں دے پا رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھے ہر آسائش دی تھی۔ وہ دور رہتے تھے لیکن دور ہو کر بھی پاس تھے۔ ایک لمحے میں مجھے ان کی ہر خوبی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں تمام خواتین کو اس بات کا سبق دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے شوہر کاروباری کام اور اپنی کسی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو وقت نہیں دے رہے تو ان سے بیزار ہونے کی بجائے ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے جو تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو، اور جب وہ کوئی خواب تم سے شیئر کریں تو ان کے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ خدا نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، تو ایک دوسرے کو سمجھنا ہم پر لازم ہے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔